رہی ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قوف حرف کو پڑھنے سے پہلے اس کا مخرج جان لیتے ہیں۔ قوف کا جو مخرج ہے وہ زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے پر لگائیں گے تو اس وقت قوف ادا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس امیج کے اندر دیکھیں تو یہ زبان کی جڑ ہے، تو یہ زبان کی جڑ اوپر تالو کے نرم حصے کے اوپر لگ رہی ہے، تو یہاں سے قوف ادا ہوگا۔ آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے، قوف۔ اس حرف کو موٹا پڑھیں گے، قوف قوف۔ کوشش کرنی ہے کہ زبان کی جڑ تالو کے نرم حصہ، یہ حصہ نرم ہوتا ہے، جیسے ہی منہ کی طرف جائیں گے تو آگے سخت حصہ آ جاتا ہے، تو نرم حصہ اس جگہ کے اوپر تالو کا ہوتا ہے، تو زبان کی جڑ اس جگہ کے اوپر لگ رہی ہے جہاں سے قوف کی آواز موٹی ہو کر آ رہی ہے، قوف۔ اب زبر زیر پیش کے ساتھ اس کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ قوف زبر قو، قوف زیر قی، قوف پیش قو۔ بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، قو قی قو۔ اب اس حرف کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں ان میں پہلی صفت جہر ہے۔ جہر کے اندر سانس رک جاتا ہے، تو کیسے سانس رکتا ہے اس کی مثال پڑھتے ہیں۔ حمزہ قوف زبر اق، تو میں اس کی پوری مثال ابھی نہیں پڑھ رہا، اگر اس کی پوری مثال پڑھیں گے تو اس ٹائم آواز آئے گی اق، جس کے اندر قلقلہ کی صفت بھی آ جاتی ہے، لیکن فی الحال ہم قلقلہ نہیں کرتے، ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سانس رک رہا ہے اور جہر کی صفت اس حرف کے اندر آ رہی ہے۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں، حمزہ قوف زبر اق، تو سانس رک گیا۔ شدت یعنی کہ اس صفت کے اندر آواز اپنے مخرج میں بند ہو جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے۔ جب آواز بند ہوگی تو آواز میں سختی آئے گی، قوت آئے گی، تو آواز آتی ہے اق اق۔ دیکھیں آواز بند ہو رہی ہے، کوئی آگے جو ہے کنٹینیو نہیں ہو رہی۔ استعلا اگلی صفت ہے، یعنی کہ اس حرف کو موٹا پڑھیں گے، اور یہ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جب زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھے گی، یعنی آواز جب تالو کی طرف اٹھے گی تو اس وقت اس حرف کو موٹا پڑھتے ہیں، تو آواز آئے گی قوف۔ یہاں دیکھیں زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھ رہی ہے، تو موٹا پڑھیں گے قوف قوف۔ اس کے بعد صفت انفتاح ہے، یعنی کہ زبان تالو سے جدا رہتی ہے، اس میں آواز کا انحصار نہیں ہوتا۔ انفتاح کا مطلب ہوتا ہے کھلا رہنا، تو منہ کھلا رہتا ہے، آواز آسانی کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے۔ قوف اسمات، یہ حرف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ نکلتا ہے، اس وجہ سے صفت اسمات اس کے اندر ہوتی ہے۔ اور آخر میں صفت قلقلہ ہے، تو قلقلہ کی صفت اس حرف کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی کہ آواز کے اندر جنبش آئے گی۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، تمام صفات آپ نے دیکھنی ہے، خاص طور پہ قلقلہ کی صفت اق، تو آخر میں جب ہم آواز ریلیز کرتے ہیں تو قلقلہ کی آواز جنریٹ ہوتی ہے، اق ق، یہ قلقلہ ہے، اق اق۔ حمزہ قوف زبر اق، حمزہ قوف زیر اق، حمزہ قوف پیش اق۔ بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، اق اق اق۔ تو یہ قوف حرف کا مخرج تھا، اور یہ اس کے اندر صفات پائی جا رہی ہیں۔ تو اب آپ اس حرف کی اچھے سے پریکٹس کر لیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر حاضر ہوں گا،
تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.